السلام علیکم، ویلکم ٹو وائس آف کلب. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں. ہم حاضر ہیں دل من مسافر من انیزہ سیر کے ناول کے ساتھ. سارا کو اپنے باپ کی روٹین کے بارے میں زندگی بھر تشویش نہیں ہوئی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ خود اس کا اپنے باپ اپنے جس محور میں زندگیاں گزار رہے تھے وہاں کسی دوسرے کی مداخلت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور شاید اگر کوئی دوسرا ان کی زندگیوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی کرتا تو ان کو برا لگتا. مگر اب کچھ عرصے سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کی زندگی کے معاملات سے اتنی بے نیازی مزید نہیں بڑھ سکتی تھی، کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کے باپ کی صحت، کام اور محسوسات کو کسی بھی بہت قریبی تعلق دار کی وجہ سے توجہ کی ضرورت تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے باپ کے بالوں میں سفیدی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی. اس کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں ہونے لگ گئے تھے. وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اپنے کام ان کی انوالومنٹ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی. وہ بے تحاشا سگریٹ پینے لگے تھے اور شام کے بعد زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی مقید رہتے. شاید یہ میری اپنی زندگی میں آنے والی تلاطم کا اثر ہے جو میں ان کی زندگی میں آنے والے غیر معمولی رد و بدل کو محسوس کر لیا. شام جلدی گھر آ جانے کے بعد یہ سن کر ڈیڈی گھر پر ہیں، اس نے لانچ کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ان کے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا، اگر میری زندگی میں پہلے کی طرح ہی رہتی تو یقیناً مجھے پتہ بھی نہ پتہ چلتا کہ جیسے مجھے کسی اپنے کو توجہ اور تسلی کی ضرورت ہے. اسی طرح نہیں بھی. اس نے بے دھیانی میں ٹی وی کے ریموٹ کنٹرول کو اٹھا کر ٹی وی آن کیا. دوبارہ ان کے دروازے کو دیکھا، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ پوچھنے کی بات، تسلی دینے کی بات اور اپنائیت کے اظہار کی بات کہاں سے اور کیسے شروع کی جائے. شروع سے ہم لوگ اتنی فارمل بات کرنے کا طریقہ ہی بھول گیا ہے. کوئی ایسا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جس کے ذریعے ڈیڈی آپ کیسے ہیں، آپ کی روٹین کیسی جا رہی ہے، ان جیسی باتوں سے نکل کر ڈیڈی آپ کل الجھے مجھے کیوں لگ رہے تھے، آپ کو کیا پریشانی ہے، مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے، ان جیسی کوئی بات کر سکوں. سارا کو محسوس ہوا جیسے اس کی نم آنکھیں ہو رہی تھی، مگر ان کو خشک نہیں کیا، بس ریموٹ کے بٹن دباتی چلی گئی. پھر ڈرائیور سلیم نے باہر کسی کی آمد کی اطلاع دی. صاحب سے ملنے آئے ہیں، وہ کہہ رہا تھا. ناممکن. سارا نے سر ہلایا. ڈیڈی اور اس وقت کسی سے ملیں گے، میں پتہ کر لوں. سلیم نے محض روایتی سی اجازت طلب کی اور سیدھا ان کے کمرے میں پہنچ گیا. کچھ ہی دیر بعد اندر سے آواز بلند مغرضات کی آوازیں آنے لگیں. سارا کو اسی بات کی توقع تھی. سلیم سر جھکائے باہر کی طرف جانے لگا تو اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اسے مسکرا کر دیکھا. سلیم نے کھسیا کر سر کھجایا اور باہر نکل گیا. اگر دنیا دیکھے کہ اتنا مہذب اور مشہور آرٹسٹ اپنے گھر کے ملازموں کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے. ایک تلخی سوچ اس کے دماغ میں در آئی اور اس نے بے دلی سے ریموٹ ایک طرف ڈالا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی. لقمان الحکیم. ہیلو، آپ سلام بھی کر سکتے ہیں. جی، ہمارے ساتھ کون کون شامل ہوا ہے؟ بی بی زینب چہرے پر دنیا بھر کی سنجیدگی اور حیرت سجائے عائشہ کی کہانی سن رہی تھی. دنیا جینے کس کو دیتی ہے بی بی زینب؟ عائشہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. مجھ سے کہیں دنیا تو آپ نے دیکھ رکھی ہے، مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ تو آپ کا ہے. آپ بتائیں، دنیا بندے کو حق سچ دیکھتی ہے یا اس کو پرکھے بغیر ہی منہ اور دماغ میں جو آتا ہے وہ بک دیتی ہے؟ اس کے بارے میں اسے تائب طلب نظروں سے انہیں دیکھا مگر خاموش رہیں. یہ کیا ہے؟ عائشہ نے بیڈ پر پڑے بچے کی طرف اشارہ کیا. یہ میری نیکی نہیں، یہ میری مغفرت بھی نہیں، یہ تو بس ایک واجبی سی تسلی ہے. جب سے یہ یہاں آیا ہے بس اتنا فرق پڑا ہے کہ مجھے گھر میں کسی دوسرے وجود کے ہونے کا احساس رہتا ہے. ایک احساس ہے، کوئی ہے کہ جسے میری ضرورت ہے، کوئی ہے جس کی نظریں مجھے ڈھونڈتی ہیں. قسم اللہ پاک کی، جب کمرے میں آتی ہوں اور یہ روتا روتا مجھے دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے اور بڑی آس کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ اگر بھوکا ہے تو صرف دودھ مجھے ہی دینا ہے، یہ اگر گیلا ہے تو اس کے کپڑے بھی نہیں بدلنے ہیں. تو اس کی نظروں کی آس ٹھیک کر جو ٹھنڈ میرے کلیجے میں پڑتی ہے اس کا تو میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتی. کتنا کرم ہے میری نمانی ذات پر. اس نے اپنی آنکھیں چادر کے پلو سے خشک کی. بی بی زینب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. پر یہ دنیا والے. پھر یکدم عائشہ کے لہجے میں نفرت اور تلخی در آئی اور دکھ کی آمیزش بھی. یہ کب جینے دیتے ہیں؟ یہ آگا پیچھا، اوپر نیچا، دایاں بایاں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے، کب، کیوں، کب تک جیسے سوال کرتے ہیں. اب بتائیں بھلا، جب سارا
ساروں کو پتہ ہے کہ زندگی دینے والی کی ذات کون سی ہے، یہ بھی پتہ کہ رزق پہنچانے والی ذات کون سی ہے جو سب کا پالن ہار ہے، اس کا تعارف بھی تو سب کو ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ یہ بچہ جو بھی ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، جیسے بھی ہے، اور جب تک یہاں رہے گا اسی ذات نے اسے رزق پہنچانے اور زندگی کی گرمی پہنچانے کے لیے مجھ کا ذات کو ذریعہ بنا دیا ہے، پر نہیں سمجھتے جی، نہیں، کلیجہ چھلنی کر دیا ہے میرا، جینا حرام ہو گیا ہے۔ ادھر رزاق تک بھی خبریں پہنچا دی ہیں باہر کے ملک، وہ بھی ٹیلی فون کھڑکاتا رہتا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، پھر بری بری باتیں کرتا ہے، تانے دیتا ہے، کلیجہ چھلنی کرتا ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ بی بی زینب کچھ دیر خاموش ہی بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ اور لمبی آہ بھری۔ تیرا کوئی قصور نہیں عائشہ، پر قصور ان لوگوں کا بھی نہیں ہے، یہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا، تم خود سوچو کہ اگر کوئی اور عورت ایسے ہی اچانک چپکے سے ایک بچہ لے آتی ہے کہیں سے اور یوں اسے پالتی ہو جیسے تم پال رہی ہو، اور تم ہوتی اس کی محلے دار، تو کیا ایسی باتیں تم اس کے بارے میں نہ سوچتی ہو، نہ کرتی؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسی سوچ سے باہر نہیں ہے۔ وعلیکم السلام احمد ضیاء۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں بھائی؟ آپ کے ایگزام ہو گئے ختم؟ پھر آپ ہی بتا بی بی زینب، عائشہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں کیا کروں، یہ نیکی تو میرے گلے پڑ گئی ہے۔ آپ کے ایگزام ختم ہو گئے ہیں یا ابھی ہوئے نہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ لیٹس کنٹینیو آور ناول۔ پھر آپ ہی بتا بی بی زینب، عائشہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں کیا کروں، یہ نیکی تو میرے گلے پڑ گئی ہے، دعا کرو عائشہ، اللہ تمہارے اس معصوم بچے کے لیے کوئی اچھی سبیل بنائے۔ بی بی زینب نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، دعائیں بھی تو ہم جیسے گناہ گاروں کی کہاں قبول ہوتی ہیں بی بی جی، یہ تو آپ جیسے نیک لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو ہم چل پھر رہے ہیں۔ عائشہ نے بھی ان کی تقلید میں اٹھتے ہوئے کہا۔ بی بی زینب نے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا اور چادر سنبھالتی دروازے کی طرف چل دی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ کے ابھی مزید ایگزام چل رہے ہیں تو۔ اس رات جب گرد و پیش سارا عالم سو رہا تھا، تسبیح کے دانے گراتی بی بی زینب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بچے کے لیے بہترین ٹھکانے کی دعا کرتی ہوں، جس کی ماں اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں اسے اپنے پاس رکھ کے پال نہیں سکتی، اور جس کے باپ کا کوئی علم نہیں کہ کہاں ہے۔ اے اللہ، اس معصوم کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، اس کی پرورش کے لیے ایسی گود کی گرمی عطا کرنا جس میں ممتا کی حدت بھی ہو اور زمانے بھر کی برائیوں سے تحفظ بھی۔ ایسی ہی دعائیں مانگتے مانگتے انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے سینے میں ہوک سی اٹھی تھی، اور یوں ہی دعا کرتے جب ان کی آنکھ لگی تو نیند میں عرصے بعد بی بی زینب نے ایک بہت ہی سہانا خواب دیکھا، ایسا خواب جسے دیکھنے کی انہیں ساری عمر ہی تمنا رہی تھی۔ آپ شعر سنانے لگے تھے جی علامہ صاحب کا۔ چودھری مالک کے جانے کے بعد فراز نے اس کی سنائی ہوئی حکایت اور ماسٹر صاحب کی تائید اور تنبیہ پر اپنی خفت چھپاتے ہوئے کہا۔ ماسٹر صاحب نے حقے کو پناہ کرتے ہوئے فراز کو غور سے دیکھا اور دل کھول کر ہنسے۔ واہ فرازیہ واہ، بس اتنا سا حوصلہ ہے تجھ میں؟ آپ بھی ماسٹر جی، فراز نے خفگی سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، کیسی کیسی باتوں کی تائید کرتے ہیں، تو کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ماسٹر صاحب نے دوبارہ سے حقہ قریب کرتے ہوئے کہا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے غلط بات کی ہے، آپ کو سوچے ماڈرن ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ذہن ایسی تھیوریز کو مان سکتا ہے؟ اور جان دے، ماسٹر جی نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، ماڈرن ٹیکنیکل سائنٹیفک ذہن، لعنت بھیجو ایسی چیزوں پر جس میں نہ بزرگوں کی سنی بات کا لحاظ ہو، نہ مذہبی اپروچ۔ جو بات سنا ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ تم جو لوگ موجود ہو، جو اپنے ارد گرد ہوتے دیکھ رہے ہو، کیا یہ حقیقت ہے؟ اس پر تمہیں کیسے یقین آتا ہے؟ آپ ہی سناتے رہے ہیں ساری عمر ڈیکارٹ اور اس کا فیصلہ اور اس کا فلسفہ۔ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں،
فراز نے اس غیر متعلقہ سوال پر بیزاری کے ساتھ جواب دیا، تو میاں یہ بتاؤ کہ سوچتے کس طرح ہو؟ اب کے ماسٹر صاحب بھی جیسے باقاعدہ بحث پہ اترتے ہوئے بولے، اب کہو کہ دماغ سے سوچتے ہیں، ہے نا؟ انہوں نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا اور پھر فراز کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بولے، تو پھر یہی دماغ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ بدلہ جسے یہ خالق کی کل مانتا ہے، اس کی محبت کی انتہا پر پہنچے ہوئے لوگ کبھی کبھار اس کے کرم سے موزے بھی دکھا سکتا ہے، جس کا ذکر چوکری مالک نے تم سے کیا ہے، مگر یہ کسی بزرگ کی بزرگی کا قصہ نہیں ہے ماسٹر جی، یہ تک بچے کے کارناموں پر مشتمل کہانی ہے۔ فراز پر ہنوز وہی بیزاری طاری تھی، یہ بچے کے کارنامے نہیں، کسی کے فضان نظر کا کمال تھا برخودار۔ اب کے ماسٹر صاحب قدر سکون سے بولے، گویا انڈائریکٹلی آپ اس بچے کے والد صاحب کو بزرگ تسلیم کروا رہے ہیں؟ فراز نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو پھر اگر وہ اس قدر بزرگ تھے تو وہ خود کیوں مر گئے بچے کی بد دعا پر؟ کیا معجزہ ہے ماسٹر جی جو بات میں متنج ہوتا ہے؟ فزکس اور چیز کیا ہے فرازیہ؟ میٹا فزکس اور چیز، میری بات مان، موزے ہمیشہ میٹا فزکس میں رونما ہوتے ہیں۔ خیر آپ وہ شعر سنائیں نما صاحب کا، فراز نے متاثر نہ ہوتے ہوئے کہا، ماڈرن ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ذہن کے پیو صاحب آپ کو یہ باتیں کچھ عرصے بعد سمجھ میں آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اللہ نے اگر مجھے زندگی بخشی تو یہی جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کر آپ فرمائیں گے کتنی سچی بات کی تھی چودھری مالک نے۔ ماسٹر صاحب نے دانت پیستے ہوئے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر دعویٰ کرتے ہوئے کہا۔ فراز ان کے ان ستائش پر دل میں ہنس دیا، اس کا مطلب ہے شعر نہیں سنایا آپ نے ناما صاحب کا؟ نہیں سناتا، ماسٹر جی نے بھی ناراضی سے کہا، بھول گیا ہے وہ تیری سہیلیوں، کیا نام بتا تھا ان کا؟ لارڈ لارڈ کون سا اور لیڈی کون سی کے لیے آیا تھا ذہن میں؟ تو نے اس فضول بکواس میں ذہن سے ہی نکال دیا۔ توبہ کرے ماسٹر جی، فراز نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے نکالا تھا یہ چودھری مالک اور اس کی مرجاتی کہانی نے؟ پھر کہانی کہا تو نے اسے؟ ماسٹر صاحب نے آنکھیں نکالی، یہ واقعہ ہے جناب، واقعہ، گھر جائے گا تو پوچھتا اپنی اماں سے، وہ نہ سنائے تجھے یہی واقعہ منو ان تو میرا نام ماسٹر ہدایت اللہ سے بدل کر ماسٹر بے ہدایتہ رکھ دینا۔ ہینا کوکنگ، تھینک یو، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بے داتے آپ نہیں، بے داتا تو وہ تھا آپ کا۔ روانی میں کہتے کہتے فراز کو اچانک احساس ہوا کہ وہ احترام اور بے تکلفی کے درمیان میں جس سرزمین پہ کھڑا تھا وہاں ایک قدم بڑھا ہوا قدم اسے عمر بھر کی شرمندگی سے دوچار کر سکتا ہے، وہ ایک قدم بے لحاظی بھی کر دیا جا سکتا ہے، اور ویسا کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے دزدیدہ نظر سے ماسٹر جی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں تھا، یوں جیسے انہوں نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھ لیا۔ گرینی کی زر سے چوٹ ٹھیک ہوتے ہی کئی دن گزر گئے، ان کا گھٹنا چھیل گیا تھا، یقیناً گھٹنے کی ہڈی پر شدید ضرب آئی تھی، جبھی آتے جاڑوں کی اوال خنکی کے زیر اثر گھٹنا مزید بیکار ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ گرینی بستر پہ کیا پڑی، جینس اور لینا کی گویا ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، دن بھر کاموں کے فکر اور اپنی نوکریوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کے چکر میں، اور مزید گرینی کی ذمہ داری نے دونوں کو تھکا ڈالا تھا۔ اس روز سردی اور تھکن کی وجہ سے لینا کی طبیعت بھی کچھ سست تھی۔ جینس نے رات ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اسے صبح کام پر نہ جانے کی سختی سے تلقین کی تھی، اور شاید وہ اس کی تلقین کو نظر انداز کر دیتی۔ اگلی صبح اس کو اپنا جسم بخار سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پار جانے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے ساتھ والی تارپائی پر سوئی للی کو ہاتھ بڑھا کر ہلایا۔ للی نے یوں ہلائے جانے پر بدمزہ ہوتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ للی اٹھو، میری طبیعت سخت خراب ہے، پلیز ذرا
روزی کو میسج دے آؤ میں آج کام پر نہیں جا سکتی، اس نے بیچارگی سے منت کرتے ہوئے کہا۔ لیلی پر بار بار ہلائے جانے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 6:30 بج رہے تھے جب وہ زچ ہو کر اس نے سوچا کہ اٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا گئی اور بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور لینا کی طرف دیکھے بغیر سلیپر گھسیٹتی باتھ روم میں گھس گئی۔ لینا آدھے گھنٹے تک اس کے باتھ روم سے نکلنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس وقت تک اس نے خود پر حاوی ہوتی ہوئی بچی کو دل سے محسوس کیا۔ ہاں بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ باہر نکل کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ بہت ناراض نظر آ رہی تھی۔ روزی کو بتانا ہے کہ میں لیلا نے بیچارگی سے اپنی بات دہرائی جسے اس نے درمیان میں ہی کاٹ دیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں کون باہر جائے اور کسی کو پیغام دیتا پھرے؟ جب تم ٹائم پر سٹاپ پر نہیں پہنچو گی تو وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ تم نہیں آ رہی۔ مگر لیلی میڈم کو یہ بھی تو بتانا کہ میں کیوں نہیں آ رہی۔ کون سی اہم بات ہے؟ کل جب جاؤ گی تو خود ہی بتا دینا۔ وہ سویٹر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سلیپر گھسیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم نے کبھی کسی کی نوکری کی ہو تو پتا ہوگا کہ کون سی بات اہم ہے اور کون سی غیر اہم۔ لیلا نے ایک منٹ جو ہی بے بسی سے بستر پر پڑے پڑے سوچا اور پھر زندگی سے ہونے والی جنگ میں اپنے تنہا ہونے کے احساس کے تحت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے قریب کرسی پر رکھا پل اوور اٹھا کر پہنا اونی مفلر کو سر اور گون کے گرد لپیٹا، پاؤں میں موزے پہننے اور شنیل کے سلیپر پہن کر باہر آ گئی۔ باہر اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ اس کا بخار میں جلتا جسم کام گیا مگر پھر نوکری جانے کا احساس غالب ہو گیا اور وہ تیزی سے عبور کر کے دروازہ کو کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر ہلکی سی دھند اور فضا میں نمی بھی تھی۔ اس نے ہلکی نمی کو اپنے چہرے پہ محسوس کیا، پھر روزی کے گھر کی طرف چل دی۔ روزی نے گھر کے واپسی پر سے اسے اپنے گھر کے کچن سے برتنوں کے کھڑکنے کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا لیکن چولہے پر چائے بنانے کے لیے دودھ، پانی اور پتی کا مکسر رکھا ہوا تھا۔ غنیمت ہے، اس نے سوچا۔ لینا لینا ڈیئر، اندر سے گرینی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیلی نے کچن میں کچھ پٹکا اور باہر نکلی۔ اوہ لینا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ تم کہیں گئی تھی؟ کمال بے نیازی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، نہ جا کر دیکھو۔ اولڈ لیڈی کب سے چیخ رہی ہے؟ اس نے کہا کچن میں گھس گئی۔ لینا تھکے تھکے قدموں سے چلتی گرینی کی طرف گئی۔ اب تک بخار سے اس کا سر چکراتا تھا۔ اسے اپنے منہ میں کڑواہٹ محسوس ہوئی اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ مجھے کب سے پیاس لگ رہی ہے، اس نے سوچا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ کوئی اسے پانی کا ایک گلاس پلائے۔ کس ٹائم کا تم کو پکا تھا؟ تم کھانے میں کا تندور رکھ کر سویا تھا کیا؟ گرینی نے اسے چیخ کر کہا۔ اس کے گلے میں اب اتنی شدت کی تکلیف ہو رہی تھی کہ اسے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ تم کو بول دیا تھا فل بوائل ایگ کھائے گا، اس کا ساتھ میں اوولتھین میلا ملک پیے گا۔ تم کو اتنا کیئرلیسلی پھینک دیا، ڈیڈ اینیمل موافق۔ گرینی کا غصہ عروج پر تھا اور لینا کی بے بسی بھی۔ اس نے گرینی کی پانتی پہ بیٹھتے ہوئے پلس ٹکراتا ہوا سر بیڈ کی طرف کے ساتھ لگا دیا۔ اسے دیکھا وہ ٹیم غنودگی میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ تم ہمارا بات کو آنسر کرنا سے بھی کیا لینا دینا ڈیئر؟ گرینی کے لحاف کے اندر سے اپنا پاؤں ہلا کر اسے ایک بار پھر متوجہ کیا تو اس نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولنے پر اسے لگا جیسے اس کے سامنے مندر کا ایک خوشگوار وہاں گزرا ہو، مگر ہاتھ بڑھا کر محسوس کرنے پر اسے پردے سے حقیقت لگی۔ اس کے سامنے پڑی ٹرے میں دھری پلیٹ میں ابلے ہوئے انڈے رکھے تھے، ایک پلیٹ میں جیم ٹوسٹ لگے تھے اور بابراتی گرم چائے کے 3 مگ۔ لیلا نے اس وہم کو حقیقت میں ڈالنے کی خاطر بڑھا کر سب سے پہلے جو چیز اٹھائی وہ پانی کا گلاس تھا۔ پانی پی کر اس کے ہلکے کانٹے کچھ کم محسوس ہوئے تو پھر اس نے دیکھا وہ لیلی ہی تھی جو یہ سجی سجائی
ٹرے تو پائی پہ رکھ گئی تھی. پھر اس نے دیکھا لیلی اپنے ابلے ہوئے انڈے کے چھلکے اتارنے پر نمک اور کالی مرچ چھڑکا اور چھوٹی پلیٹ میں رکھ کر گرینی کے قریب رکھا. امیزنگ, اس کے دل نے کہا. تم بھی لو. ابھی وہ اس کے لیے انڈا چھیل کر اس کے سلائس کرتے ہوئے لینا سے مخاطب ہوئی. انتہائی خوشگوار حیرت کے ساتھ یہ ناشتہ ختم ہوا. تمہارے لیے ایک کپ چائے اور لاتی ہوں, تم ساتھ میں میڈیسن لے لو. گرینی کو دوا دے کر دوبارہ لٹاتے ہوئے لیلی نے لینا سے کہا. اپنے کمرے میں چلو, میڈیسن لے کر بستر میں لیٹ جانا. جی وہ بھی آ جائیں گی لائیو. اچھا, تھینک یو مائنڈ اٹ آن. لینا گرینی کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھی, اس لیے کچھ کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی. اس لیے کچھ کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی. 10 منٹ کے بعد چائے کا دوسرا مگ, دوا اور گرم پانی کی بوتل اس کے سامنے تھی. بس لو اور لیٹ جاؤ. وعلیکم السلام. مائنڈ اٹ آن, تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. لینا کی آنکھیں تکلیف سے موند رہی تھی, ورنہ یقیناً حیرت سے پھٹ جاتی. اسے قطعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لیلی تھی جو یہ سب کر رہی تھی, جبکہ صبح تو اسے بستر پر سے اٹھ کر بھی ناگوار لگ رہا تھا. یہ تم ہو جس کے لیے مجھے سب کچھ کرنا اچھا لگ رہا ہے, اس لیے کہ تم بہت اچھی ہو, ورنہ تم تو مجھے جانتے ہی ہو. لیکن اس کی حیرت کا ادراک تھا جب اس نے خود کہہ دیا. لیلا نے اپنی بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولی اور مسکرا دی. کچھ دیر بعد اس کے کانوں نے ایک اور آواز سنی. میں برتن دھو کے رکھ دی ہے لینا, اب میں جا رہی ہوں, دروازہ کھلا ہے. اس نے آنکھیں کھولی. کمرے میں لیلی کے مخصوص تیز خوشبو والے سپرے کی خوشبو پھیلی تھی. لیلی حسب معمول تیار ہو کر کہیں جانے کی تیاری میں تھی. پھر اس کی نظر کے سامنے کی دیوار پر لگے کلاک پر پڑی. یقیناً 2 گھنٹے سوئی رہی تھی, اور اس دوران لیلی کیا کرتی رہی تھی. گرینی کس حال میں پڑی تھی اسے کچھ پتا نہیں. اس کے خیال نے ایک دم اسے اٹھنے پہ مجبور کر دیا. گرینی صرف والے کپڑے بدل لے بال بنائے بیٹھی تھی. ان کا کمرہ صاف ستھرا تھا. ان کے قریب چنے ہوئے چاولوں کی ٹرے رکھی تھی اور وہ صورت سے پیاز کاٹنے میں مصروف تھی. آج صبح سے ایسے کام ہو رہے تھے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اس نے سوچا تو کسی کے قدموں کی آہٹ نے گرینی نے سر اٹھا کر دیکھا. کیسی ہے لینا ڈارلنگ, ٹیمپریچر ڈن ہوا کہ نہیں, انہوں نے پوچھا. اب تم کو بڑا فرق ہے لینا ڈیئر, تم نے دیکھا آج لیلی کتنا کام کیا. نیور ٹائرنگ بٹر فلائی. موافق, ایسا اونلی اس واسطے ہوا کہ اس کو اپنا کام کرنے کے واسطے کوئی سیکنڈ پرسن نظر نہ آئے. دس از واٹ لائف از. گر نبی دل سے خوش نظر آیا اور ایک ناقابل بیان منظر تھا جو لینا گرینی سے لیلی کی تعریفیں سن رہی تھی. ان کے تھکتے جسم اور سوتے دن کو جیسے عرصے بعد سکون ہوا تھا. السلام علیکم احمد ضیا, کیا حال ہے آپ کا؟ موسیٰ بھائی جی, یہ نا میری مما کا آئی ڈی ہے مائنڈ وہاں سے جی میری جان بیٹا.
اور کیسے جا رہے ہیں آپ کے پیپرز؟ اور آپ کے ڈرنے گے، آپ نے تو لڑنے لگے تھے بھی آپ ہیں کہ کون ہے یہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے پیپرز کیسے جا رہے ہیں. چلے کہانی بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ سے بات بھی کریں گے. اسپن کو اس سوشل بیٹا پیچھے ہو جو میرے جا ٹھیک ہے. اسپن کو سوشل گیدرنگ میں کوئی خاص اچھا مدد کی. ہاں جی، اسٹوری ٹیلر چینج ہو گیا ایکچولی، آپ ہی سے پڑھا نہیں جا رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلے لائن میں پڑھ لیتی ہوں. اسپن کو اس سوشل گیدرنگ میں کوئی خاص دلچسپی محسوس ہو رہی تھی جس میں کچھ حکومتی محکموں کی سیکٹرز اور بزنس کمیونٹی کے سر سرکروں سینکڑوں افراد شریک تھے، اور یہ سب لوگ کسی گروپ آف پبلشرز کی طرف سے منعقد کیے والے لیکچر ایوارڈ کے سلسلے میں مدعو تھے. اس کے سامنے رنگ اور روشنیوں کا سیلاب تھا، چمکتے چہرے تھے مگر وہ خود بہت کم چہروں سے آشنا تھا. ان ان گنے چنے چہروں میں سے جن سے وہ واقف تھا وہ کئی چمنی رسمی گفتگو بھی کر چکا تھا. پھر عام کے سراب پر قابو پا کر بعد پروگرام شروع ہوا. پاکستان شوبز سے متعلق لوگوں کے چہرے بارات ہی میں دیکھ رکھے تھے اور اب بھی بہت کم کے ناموں اور چہروں کو وہ تھا. کمال ہے بھائی شہری، یہ تھی تمہاری سوشل لائف. اس نے اس موقع پر بھی دل میں سوچا اور حیران ہوا. کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس مختصر عرصے میں اس کے دوران ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہے. تمہاری مصروف میں اب جانتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ سب تمہاری شخصیت سے میل کھاتی ہیں. جس سے میں واقف تھا اسے دوسرا خیال آیا. اسٹیج سے اب کسی دھن کی آواز آ رہی تھی اور پھر ایک رقصہ جس کے متعلق اس کے قریب بیٹھے ایک شناسا صاحب نے بتایا تھا کہ فلم انڈسٹری کی چڑھتی ہوئی اداکارہ تھی، ڈانس کر رہی تھی. اس سے ان خواتین و حضرات جو اسٹیج پر آ جا رہے تھے، ان کے لباس اور سجاوٹ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایوارڈز کی کسی تقریب میں گھس آیا ہو جس پہ پاکستان فوک کلچر نے حملہ کر دیا ہو. چلو شکر ہے جی احمد جی، آپ کیسے آپ مجھے جان ہی نہیں پائے. آپ کو تو کوئی بھی دھوکہ دیجیے گا آرام سے. لوہے کا کام ہوتا ہے اگلے کو پکڑ لینا، تو یہ چیز سیکھیں. وہ مسلسل خود کلامی میں مصروف تھا. جب سٹیج پر کسی اناؤنسمنٹ کے لیے وہ لڑکی آئی، اسے دیکھ کر وہ یقیناً چونک گیا. اتفاق ہی کی بات تھی کہ اس نئی زندگی میں ڈھلنے کے عرصے میں یہ چہرہ بار بار اس سے ٹکرایا تھا. وہ سپر ماڈل یا ٹاپ ماڈل جو کوئی بھی وہ تھی، اس وقت سلور چمک کی کالی ساڑی باندھے، کانوں میں سلور آویزیں لٹکائے، گولڈن براؤن اور کاپر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کاپر پراسپیکٹس والے کیا پراسپیکٹس والے کاپر اسٹریکس والے بالوں کی سٹائلش انداز میں سیٹ کیے ڈارک میک اپ ان کے ساتھ کسی ایوارڈ کی نامزدگی کا اعلان کر رہی تھی. اور ایوارڈز دینے کے لیے جب اس نے اسفن کے گروپ آف کمپنیز کے ایگزیکٹو کو دعوت دی تو اسے حیرت ہوئی. یہ بھی عجیب بات اتفاق تھا. اس نے محسوس کیا کہ اس کے اسٹیج پر پہنچنے پر اس شولہ جوالا لڑکی کے سارے رنگ ایک دم پھیکے پڑ گئے تھے. وہ ایوارڈ جیتنے والے کی آمد سے لے کر ایوارڈ دینے اور ونر کی مختصر تقریر کے اختتام تک وہاں کھڑا رہا تھا اور اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات کو گاہے لگاہے دیکھ بھی رہا تھا. یقین اس کے ذہن میں کل الجھن بھی ہو رہی تھی جو اس تقریب کے اختتام تک اپنی جگہ موجود رہی. چلے کوئی بات نہیں، لیکن نا اپنی اس چیز کو ٹھیک کرے جی. لائر ایسے تو نہیں بن جاتے، آپ کو فوراً پکڑنا چاہیے تھا. میں نے آپ کو اتنا وہ دیا تھا ہینٹ کہ جی موسا بھائی پڑے تھے. ہاں ابھی ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آلریڈی کہ میری مما کا ہے.
چلیے وہ ایوارڈ جیتنے والے کی آمد سے لے کر ایوارڈ دینے اور ونر کے موقع سے اختتام تک وہاں کھڑا رہا تھا اور اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات کو گاہے بگاہے دیکھ رہی تھی. یقیناً اس کے ذہن میں الجھن بھی پیدا ہو رہی تھی جو اس تقریب کے اختتام تک اپنی موجود رہی. کیا یہ لڑکی شہری کے متعلق نہیں جانتی؟ اس کے دل نے سوال کیا. یا پھر اس بات پہ حیران کہ وہ تو مر چکا ہے، یہ کون ہے؟ پھر اس نے دوسری بات سوچی، حالانکہ اب تک تو یہاں بہت سے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں کون ہوں. پھر یہ اسی قسم کی سوچیں ذہن میں لیے وہ گھر آیا. گھر میں ڈیڈی موجود تھے اور سوئے اتفاق جاگ رہے تھے. وہ کچھ دیر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلا آیا. آج بے اختیار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شہری کے کمرے میں جا کر ایک مرتبہ پھر اس کی چیزوں کو دیکھے. اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایسا ہوا کہ وہ جان بوجھ کر کچھ اور بات سوچنے کی کوشش کرتا رہا. یقیناً اس لڑکی اور شہری کی ایک دو سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اچانک اسے خیال ملا کی گفتگو پر مشتمل تھی، جبھی تو ان کی آنکھوں میں دیکھ کر شناسائی کا احساس ابھرتا ہے. مگر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں صرف شناسائی کا احساس ہی نہیں بلکہ ایک عجیب خوف اور کرب کا تاثر بھی ابھرتا ہے. وہ ایک ہی لائن پر سوچے جا رہا تھا، اور یہ سچ ہے کہ یہ صرف میری سوچ ہی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ایسا ہی ہے. پھر اس نے سوچا اس لڑکی کے متعلق سوچنے کی اسے کیا ضرورت ہے جو سپر ماڈل تھی. اس کا شہریار سے کیا تعلق تھا؟ اسے لگا جیسے ان کا دل کہہ رہا ہو تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. اچھا جی احمد ضیاء کیا کہہ رہے جی؟ ہاں 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 اسٹڈی کو اچھا چلیے. میری فیوریٹ میم تو فاطمہ میم ہی ہیں، ہماری وائبس میچ ہوتی ہے. جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں، کوئی وائبس میچ نہیں ہوتی. ہاں جی چلے ٹھیک ہے جی، مان لیتے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، پیپرز میں اتنا دماغ آپ کا کھپا ہوا ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. ڈیئر ڈائری، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں اتنے دن سے نظر انداز کر رہا ہوں. نہیں نا، مجھے علم ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہیں تمہیں اس بات کا پتہ کہیں تمہیں اس بات کا پتہ نہیں؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں. اصل میں ڈیئر ڈائری، میرا خیال ہے کہ میں واقعی کچھ عرصے سے سنائل بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں. مجھے طرح طرح کے ستانے مجھے طرح طرح کے وہم ستانے لگے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میرے دل و دماغ پر بری طرح اثر انداز ہونے لگی ہے. یہ حیران کن بات ہے ڈیئر ڈائری، کیونکہ میں تو سخت کمینہ اور کروک قسم کا انسان ہوں، بد باطن اور پتھر دل. پھر کیوں میرے محسوسات اتنے نازک ہوتے جا رہے ہیں؟ لو میں اس بات پر بھی پریشان ہو گیا. بس یہ وہی وجہ ہے ڈیئر ڈائری کہ میں نے اتنے دن تمہیں ہاتھ نہیں لگایا. پچھلی دفعہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں فیض کے کلام پر کام کر رہا ہوں، سو اتنے دن اسی پر کام میں لگا رہا. کل کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ کون سی سکینہ ہے یہ؟ رویندر سکینہ اچھا سکسینہ جو میرا بہت اچھا دوست اور ہمسایہ ملک کا ممتاز مصور ہے اور آج پاکستان آیا ہوا ہے. مجھ سے ملنے آیا ہے. ایسے دوستوں میں اپنے اسٹوڈیو میں بھی لے جاتا ہوں، اس لیے روئی سے گپ شپ اسٹوڈیو میں ہوتی رہی. اس نے میرے دل میرے مسافر پر میرا ادھورا کام دیکھا تو کہنے لگا تھیم بہت اسٹرانگ ہے اور یہ کیا ہے اور اسٹروک زبردست. آپ کو نظر ہی نہیں آنا اینا کے بغیر نہیں پہچان لیا تھا اور وائس میچ ہوتی ہیں ہمارے. اچھا جی چلے بہت بہت شکریہ اگر آپ نے پہچان لیا تھا، لیکن آپ نے گیس نہیں کیا. آپ تو ایسے لگ رہا تھا مجھے غصے میں آ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کی وائس پہچان لی کہ آپ کو غصہ آ رہا تھا کہ بھئی یہ کون ہے. میرا دل مطمئن سا ہونے لگا، مگر آج جب وہ دوبارہ اپنے کینوس کے سامنے کھڑا ہوا تو لگا اس ادھورے کام میں بہت سی غلطیاں ہیں. سوچا یہ کام تو بڑی امیر یہ کیا لکھا ہوا یار؟ امیر دو من مانگتا ہے. امیر دو من مانگتا ہے یہ کیا مطلب ہو؟ مجھے بات ہی نہیں سمجھ آئی. یہ بڑی امیر دو من مانگتا ہے. صبح روئی سے بات ہوئی تو بولا شاہ نواز کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرو. تمہارے خیالات تو سپر ہیروز
والے ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈیئر ڈائری، اس بات پر مجھے بابا ہدایت اللہ یاد آ گیا جو کہتا تھا کبھی ایک بار بندے پر یہ سٹیج بھی آ جاتی ہے جب وہ دنیا بھر سے سیانی باتیں کرنے لگتا ہے، اس کی نظر اتنی باریک اور تیز ہو جاتی ہے کہ اسے پرفیکٹ ترین کام میں بھی وہ خامیاں نظر آ جاتی ہے جو عام نظر میں نہیں چڑھتی۔ وہ یہ بھی کہا کرتا کہ اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ سارا کمال اللہ کی ذات کا ہوتا ہے جو اپنے کچھ بندوں کو دوسروں سے علیحدہ اور بہتر وصف عطا کرتا ہے اور اسی طرح اسے آزماتا ہے۔ ڈیئر ڈائری، جب سوچتا ہوں باب ہدایت اللہ کی یہ بات کانوں میں گونجتی ہے لیکن پھر کانپ جاتا ہوں کہ کس طرح کی بات ہے مجھ جیسے گناہ گار بندے کے متعلق سوچی بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ اور ہے، کچھ اور ہی ہے۔ یہ شاید میں حد سے زیادہ قنوتی اور کریٹیکل ہو گیا ہوں جبھی یا پھر جو بھی ہے۔ ڈیئر ڈائری، خدا کرے میں اس کیفیت سے جلدی باہر آؤں ورنہ میرا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ احمد ضیاء کہہ رہے غصہ اور مجھے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اب پھر کسی آئی ڈی سے آپ کو دھوکہ دیں گے ہم، پھر آپ کو ایسا غصہ دلائیں گے، پھر دیکھیں گے۔ میں آج کل سارا سے زیادہ ان ٹچ نہیں ہوں۔ کچھ دن پہلے وہ جس تقریب میں اینکر پرسن کی حیثیت سے شامل تھی وہاں میں بھی مدعو تھا لیکن میں وہاں نہیں گیا۔ آج تھوڑی دیر پہلے یوں ہی ٹی وی آن کیا تو کسی چینل پر اس تقریب کی کوٹیج دکھائی جا رہی تھی۔ اس میں نے سارا کو دیکھا۔ وہ مجھے ساری چمک دمک کے باوجود بجھی بجھی سی لگی۔ پتہ نہیں کیوں کچھ عرصے سے مجھے اس کی آنکھوں میں زندگی کا وہ رنگ نظر نہیں آ رہا تھا جو کبھی اس کی آنکھوں کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ وہ آج کل کی دستور کے مطابق انگریزی ملی اردو بول رہی تھی، بار بار کہکے لگا رہی تھی۔ اس کا لباس، میک اپ، سب کچھ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تھا۔ کہیں کوئی کمی نہیں تھی مگر کہیں بہت کمی تھی، بہت زیادہ۔ تم نے محسوس کیا ڈیئر ڈائری میری سوچ کتنی ڈپریسنگ ہوتی جا رہی ہے؟ شاید یوں ہی مجھے پرفیکٹ ترین چیز میں بھی خامیاں نظر آنے لگی ہیں۔ میں اپنے لیے دعا کروں تو شاید ہی ہے جو مجھ جیسے گناہ گار کی دعا قبول ہو۔ اس مرتبہ فراز کچھ دن گاؤں گزارنے آیا تھا۔ یہ درست تھا کہ اس کی ذہنی اور مالی تقاضے لاہور میں ہی پورے ہو سکتے تھے مگر اس کے قلبی اور جذباتی تقاضوں کا گاؤں آ کر جو آسودگی ملتی تھی وہ کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اپنی قابلیت اور ذہانیت سے بہت اچھی طرح واقف تھا مگر اس کے دل میں کبھی بھی اپنے گاؤں کے لوگوں، ہم عمر ساتھیوں اور دوستوں سے اپنی برتری کا خیال نہیں جاگا تھا۔ یہاں آ کر اسے جس اپنائیت کا احساس ہوتا تھا وہ کہیں اور کبھی نہیں محسوس ہوا تھا۔ اس بات پر اسے کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ ماسٹر ہدایت اللہ کے شاہوں نے ایک خاص عمر تک زندگی اسی گاؤں میں گزاری تو پھر اس گاؤں کی منحوس فضا کی بغیر زندگی گزارنا اس نے کیسے سیکھا ہوگا؟ یہ چند دن جو اس نے کچھ عرصے کے وقفے کے بعد یہاں گزارے تھے اسے ایک دل خوش کن احساس دے رہے تھے۔ وہ جی بھر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ سب سے بڑھ کر ماسٹر ہدایت اللہ کی سنگت میں اس نے بہت خوبصورت باتیں سنی تھی اور سیکھی بھی تھی۔ اب جب وہ لاہور واپس جانے کے لیے بس میں بیٹھا تھا اسے ان گزرے چند دنوں کی مختلف باتیں یاد آ رہی تھی۔ اماں کا زبردستی مختلف چیزیں کھولنا، اپنے بچپن کی جگری دوست امین کے مگنی میں شرکت، ماسٹر صاحب کی باتیں، چودھری مالک کی سنائی داستان، پھر اسے مانو کی ہوئی باتیں یاد آ گئی۔ لاہور میں کیا کرتے ہو؟ ایم اے کا کورس دکھاؤ۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنے سادہ دل، سادہ فطرت ہیں یہ لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں سے متعلق جاننا چاہتے ہیں، ذرا سی بات کا احساس کرتے ہیں۔ اس جگہ سے نکل کے یہ احساس کہاں ملے گا؟ اور وہ ماسٹر صاحب، اس نے سوچا، ساری باتوں کا علم رکھنے کے باوجود یوں انجان بنتے ہیں جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ اتنی معصومیت اور بھولپن کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ معصوم اور بھولا انسان اپنے اندر ایک جہان معنی سجائے بیٹھا ہے؟ یا خدا، اس نے اپنی سیٹ کو پشت سے سر ٹکاتے ہوئے دعا کی، میری رہنمائی کرتے رہنا۔ میں وہ سب کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں مگر میں ان سب احساسات سے بھی جدا نہیں ہونا چاہتا بلکہ ان سب سے جدا ہو کر شاید میں وہ نہ رہوں جو میں ہوں۔ تو مجھے
دونوں احساسات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمانا میرے اللہ۔ اگلے لمحے وہ کسی خوش کن تصور کے زیر اثر نیند کی وادی میں گم ہو چکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، دھوکہ دینا ضروری ہے احمد ضیاء، ڈیفرنٹ آئی ڈی سے آ کر دھوکہ نہ دیں۔ اچھا جی۔ جب تک انسان چوٹ نہیں کھاتا عقل نہیں آتی ہے بھائی، چھوٹی سی عمر کے ابھی تو احمد ضیاء آپ ان کو چوٹ نہ ہی دیں۔ حمزہ بھائی سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی احمد بھائی وہ تو پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، ان سے اب اس کے بعد سے نہیں بات ہوئی۔ مطلب ہم نائٹ میں بھی ایک دو بار گئے آن لائن، لیکن وہ نہیں آئے آن، اور نہ انہوں نے کوئی میسج کیا۔ چلے اپنی زندگی میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، اس ٹائم روٹین چینج ہوتی ہے رمضان میں، تو تب وہ ریگولر پھر بھی آتے تھے۔ بڑا مزہ آیا آج کل۔ کہاں تک؟ یہاں تک پڑھنا ہے؟ بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ بڑا مزہ آیا کل شام چچی سمیہ کے گھر۔ سعدیہ خوش خوش مانو کی باتیں بتا رہی تھی تو سردرد لیے پڑ گئی۔ ہم نے تو خوب مزہ کیا پا امین کی منگنی پر۔ کیا خاص مزہ آ گیا، مانو ایک ہی بات کی ٹکرار سن سن کر چڑ گئی۔ پتہ ہے مجھے چاچی سمیہ کے گھر منگنیاں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، میں کبھی نہیں گئی۔ تھلا تھالا جو بھی ہے۔ اس نے چارپائی کے پائے میں چڑے دھاگے بن کر انہیں پراندے کی شکل دیتے ہوئے کہا، تجھے کیا پتا، وہاں ماسٹر صاحب بھی تو آئے ہوئے تھے۔ چاچے رحمت نے ماسٹر صاحب کو چادر دی تھی، گرم بڑا بنا کے پا امین کا۔ اچھا بڑا بنا کے، یہ کوئی بھی نئی بات نہیں، تقریباً ہر دوسری منگنی بیاہ پر یہی ہوتا ہے۔ مانو ہونس اپنے کام میں مگن بیٹھی تھی۔ فراز نے گھڑی تحفے بھی دی ہے یا پا امین کو؟ بڑا خوش تھا، بار بار کہہ رہا تھا پا امین کو انگوٹھی پہن کر مجھے ہاتھ مارنا، میری بھی جلدی باری آئے۔ ماسٹر صاحب نے منع کر دیا، بولے نا اوئے امین، ابھی اس کو ہاتھ نہ ماریں، آج کل اس نے اٹھنا بیٹھنا میمو کے ساتھ ہے، کہیں اور کام نہ کر بیٹھے۔ سب اتنا ہنسے کہ حد نہیں۔ میمو کے ساتھ؟ پانو کا ہاتھ جس دھاگے کو پکڑ رہا تھا اس کی تان ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ میں چلتی ہوں، اماں آوازیں دے رہی ہے، سعدیہ تیزی سے کہہ کر چھتیں پھلانگتی اپنی چھت کی طرف بھاگ گئی۔ تمہیں للی ڈی سوزا کے متعلق بتاؤں؟ ایک آواز مانو کے کانوں میں ٹکرائی۔ یہ بات اتنے دن اسے بار یاد آتی رہی، مگر یہ نام اسے بھول گیا تھا۔ آج اچانک پورا نام اسی آواز میں اس کے کانوں میں گونج گیا۔ للی ڈی سوزا، میمو کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ کوئی بات بھی شاید ماسٹر صاحب سے نہیں چھپاتا تھا، یہ بات بھی ضرور بتائی ہوگی، اور ماسٹر صاحب ہنس ہنس کر ذکر کر رہے تھے، جبکہ ایسی بات پر انہیں اسے 4 جوتے لگانے چاہیے تھے۔ اسے خواہ یہ غصہ آ رہا تھا، یہ کون سی مذاق والی اور ہنسنے والی بات ہے، کتنا ڈھیٹ بے حیا کیسی کیسی باتیں ماسٹر صاحب سے کر لیتا ہے۔ دن بھر مانو کا دماغ ایسی ہی باتوں میں الجھا رہا اور اسے رہ رہ کر سعدیہ پر بھی غصہ آتا رہا، وہ کیوں نہیں یہ باتیں اسے سنا گئی تھی۔ ایلس ووڈ اس بھراپے میں تقریباً سارے گھر کے کام خود ہی کیا کرتی تھی۔ جی یہ کیا ہے؟ جینیس نے ہمیشہ ہی اپنی تنخواہ لا کر اس کے ہاتھ میں رکھی تھی، باقی خریداری کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اسے اس کام سے سروکار نہیں تھا۔ یہی حال لینے کا تھا، وہ اپنے پیسے ایلس کو لا کر تھما دینے کے بعد ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتی تھی، اور ایلس کو اپنے گھر کی یہ سربراہی خوش رکھتی تھی۔ کچن کا سودا، کپڑا الٹنا اور دیگر ضروری سامان ایلس خود ہی خریدتی تھی، اور اسے اس میں مزہ بھی آتا تھا۔ گھر کے قریبی بازار میں وہ بہت مقبول بھی تھی۔ دکاندار بھی انگریزوں جیسی شکل کی اس گوری بی بی کو، جو اکثر سکرٹ بلاؤز، اونچی ہیل کے کوٹ، شوز اور خوبصورت ہیٹ میں ملبوس بازو میں ٹوکری ڈالے کندھے پر بیگ لٹکائے خریداری کرنے آتی تھی، کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایلس ان سے بحث تمہیز کے بعد خریداری کرتی اور عموماً آدھا دن اسی کام میں لگا دیتی۔ گھر واپس آ کر وہ خریدی ہوئی چیزوں کو مختلف
حساب سے رکھتی اور پھر ان کو سلیقے سے سنبھالتی. وہ ایک سگھرا اور سلیقہ بند عورت تھی. سلائی کڑھائی اور بنائی اسے چپ کرو چپ کرو. سلائی کڑھائی اور بنائی میں اسے مہارت حاصل تھی. کھانا سلائی کڑھائی اور بنائی میں اسے مہارت حاصل تھی. کھانا پکانے میں بھی وہ طاق تھی. اس کے علاوہ اس عمر میں بھی اتنی ایکٹیو تھی کہ اسے اپنے کام کرنے میں دقت نہیں ہوتی تھی. مگر چند دن پہلے جب وہ سائیکل کی ٹکر کی وجہ سے گرمی تھی اس گری تھی کو گرمی لکھا ہوا ہے اس وقت سے ٹیک ہونے کے باوجود بھی اس میں وہ ہمت نہیں آ پا رہی تھی جس کے بل وہ کام آرام سے نپٹا لیا کرتی تھی. جینیس اور لینا نے اتنے دن گھر میں سارے کام برابر بانٹ رکھے تھے اور تو ان دونوں میں للی کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ کام کر کے دینے والے کی بستر پر جانے کے بعد دوسرا کوئی بھی اتنی نہیں گا اسے اس کے کام ہوتے ملے. اس لیے اس نے بھی چند دن اپنی تن آسانی کو ترج رکھا تھا. گویا یہ کیا ہے گو ایلس کو اتنی ہمت ملنے پر خوشی بھی تھی لیکن وہ اتنے دن تک یوں بیکار پڑے رہنے سے بور ہو چکی تھی. اس روز جب لینا اور جینیس اپنے اپنے کام پر جا چکی اور پہنا اس نے گرم اونی بلاؤز سر پر گز ٹوپی پہنی گرم موزے اور چوڑی ٹوکے بند شوز اپنے سلور گرے بالوں کے جوڑے کی شکل میں لپٹا اور ٹوکری اٹھائے گھر سے باہر نکلی. آج کئی دن بعد ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی. قریبی بازار تک جاتے جاتے اسے اپنی کمیونٹی کے کئی خواتین ملے. ان کا احوال دریافت کرتے وہ قریبی مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی جب یہ کیا لکھا ہے سوسن ملی. نام چیک کرو نا. ارے ایلس میں تو تم کو ڈھونڈ رہی تھی. تمہارے گھر کا پر تالا پڑا ہے. میں خود بھی مین مارکیٹ جا رہی تھی آئرن کے بی بی کا واسطے بابا سوٹ خریدنے ہیں اچھے والے. توبہ کتنے عجیب نام ہے. میرے ساتھ چلتی ہو کتنے دن ہو گئے تم کو نکلے. ایلس کو اور کیا چاہیے تھا. وہ گھومنے پھرنے کی شوقین تھی اور یہ موقع تو بہت دن بعد ملا تھا. فٹافٹ چلنے کو رضامند ہوئی. دونوں ویگن سٹاپ پر آ کر گلبرگ جانے چلو نام گلبرگ آ گئے. ویگن کا انتظار کرنے لگی. لاہور کی کمیونٹی میں اچھا ٹھیک ہے. اچھا لاہور میں سارا راستہ وہ اپنے اپنے مسائل بیماریاں خوشیاں ایک دوسرے کو سنائی رہی اور ویگن کے دوسرے مسافر ان کی باتوں کو محسوس ہوتے رہے. مین مارکیٹ کے سٹاپ پر ویگن رکی تو کئی مسافر اتر کر ادھر ادھر بکھر گئے. ایلس کی وہ ٹانگ جو پہلی چوٹ کے زخم سے ابھی تک مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی اتنی دیر مسلسل بیٹھے رہنے کے بعد اتر کر چلتے ہوئے لڑکھڑا گئی. وہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک کراس کرنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے تیز آتی رفتار ویگن کے زد میں آ گئی. اوہو ایکسیڈنٹ. اور یہیں پہ ہم اس کو چھوڑیں گے ادھورا. اب وہ کیا ہاں سسپینس چھوڑے گے. اگلی کہانی کا انتظار کرے کیا ہوگا. کیا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب اس کی ٹانگ جائے گی یا بازو جائے گا. جی احمد ضیاء ہمیں کہہ رہے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے. دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے انسان جس طرح سے مصروف ہے. لیکن حمزہ بھائی انسان بہت اچھا ہے. بالکل ہاں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. حمزہ بھائی بھی اچھے تھے. 2-3 لوگوں نے جنہیں ہمیں جوائن کیا تھا اور رمضان میں وہ کافی اچھے تھے. اس کے بعد ویسے ان لوگوں نے دوبارہ کوئی جوائننگ نہیں دی. ہو سکتا ہے اس ٹائم وہ فری نہ ہوتے ہو جس ٹائم اب ہم آن لائن آ رہے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا. چلے جی کہانی تو ختم ہو چکی ہے اور جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا ان کا بہت بہت شکریہ. مائنڈی ٹون کا شکریہ. احمد ضیاء کا شکریہ اور ہینا کوکنگ. یہ کیا ہے یہ کون تھے. لکمین. اچھا لکمان. اللہ اکبر. اپنے مسلمانوں کے نام نہیں پڑھنے آتے. لکمین کہہ رہی ہے لکمان کو. اور لینا کو لینا پڑ لینا اور لینا ایک جیسے ہی لکھا جاتا ہے. کامن سینس کی بات ہے. سوسن کو پتہ نہیں کیا بول رہی تھی. مبینہ کلثوم کا مانو کہتے ہیں یہ مان
دیکھ لے احمد ضیاء میری کیسے اردو کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہدایت اللہ. سب کا پڑھنے کا نا سٹائل الگ ہوتا ہے, میرا سٹائل الگ ہے. اور پاجی کا بھی اتنے عجیب انداز جی میں نہیں, پڑھتے ہیں. پامین تھا, آپ کو نہیں پتا پامین تھے. احمد ضیاء بھی لگتا چلے گی, پھر یہ دو کون ہونا ہے. مانی ٹھان. اور مینا نے لے لیا موبائل. چلے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.